میں ذرا سا پہلے ہم حافظ حمداللہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، پھر جسٹس صاحب کی طرف آتا ہوں. جی حافظ حمداللہ صاحب، میرے سوال بھی سن لیے اور آپ نے ریاض فتح انس صاحب کے جوابات بھی سن لیے. کیا کہیں گے؟ میں آپ سے کیا سوال کروں، اس کا آپ کیا جواب دیں گے دونوں سوالات کا سر جو انہوں نے جواب دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جہاں تک ملک پر رحم کرنے کی بات ہے، اور یہ سب کا ملک ہے، مشترکہ ملک ہے، سب کی ذمہ داری ہے ان کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، ان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا. اور میرے بھائی فتح انس صاحب نے کہا ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، یہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں. فتح انس صاحب بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن ان کا لیڈر اور نیچے جو صف اول اور صف دوم اور صف سوم کی لیڈرشپ ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جو خرافات ہے وہ نفی کرتا ہے ان کی اس باتوں کی. آپ خود اندازہ لگائیے، جب یہ حکومت میں تھے تو حکومت میں کشمیر کہاں چلا گیا، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے جغرافیے سے ہے. یہ حکومت میں تھے تو اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے کہنے پر آئی ایم ایف کے حوالے کیا. آئی ایم ایف مین امریکہ، اور آپ اور چائنا کے درمیان ایک میگا پروجیکٹ ہے. معاشی حوالے سے پاکستان کے لیے ایک سودمند اور ایک معاشی پاکستان بنانے کے لیے ایک مضبوط منصوبہ. انہوں نے اس سی پیک پر کام روک دیا، اور وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ جو دونوں ریاستوں اور دو حکومتوں کے درمیان خفیہ راز تھے، وہ انہوں نے آئی ایم ایف اور امریکہ کے حوالے کیا. پوری دنیا کو انہوں نے دکھا دیا. یہ تو جب یہ حکومت میں تھے، یہ رحم و کرم تھا اس ملک پر. معاشی حوالے سے تباہ اور برباد کیا گیا ملک کو، اور ادارے تمام تباہ. وہ کیسے تباہ؟ آپ کو یاد ہوگا بشیر میمن نے کہا کہ مجھے عمران خان نے بار بار بلایا کہ فلان 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 میرے سیاسی مخالفین کے خلاف غداری، بغاوت، کرپشن کا مقدمہ بناؤ. آپ نے ادارہ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا، ریاست کے استحکام کے لیے نہیں. آپ نے نیب کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا، احتساب کے نام پر انتقام. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ ہمارے محترم ہمارے جسٹس صاحب شوکت صاحب تشریف فرمایا، جس کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی متاثر ہے. جہاں تک اداروں کا احترام ہے، ہمارے یہاں ایک چوتھا پلر میڈیا کا بھی ہے. ڈاکٹر دانش صاحب، آپ 1-2 سال متاثر نہیں تھے. آپ کو کس چیز کی سزا ملی؟ سچائی کی سزا ملی. حامد میر کو کس چیز کی سزا ملی؟ نصر جاوید کو کس چیز کی سزا ملی؟ طلعت کو کس چیز کی سزا ملی؟ اور انبر کو کس چیز کی سزا ملی؟ ابصار کو، اسدطور کو. یہ ایک لمبی فہرست ہے، وہ قوانین آپ کے سامنے. کیسے بھائی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رحم و کرم، رحم و کرم. یہ رحم و کرم ہے، بیڑا غرق کر دیا تم نے ملک کا. اب آئیے، جب آپ حکومت سے نکلے، اب آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیے. جب ان کی حکومت آئی خیبر پختونخوا میں آج سے 10 سال پہلے، وہ مقروض تھا تقریباً 80-90 ارب. آج وہ مقروض ہے تقریباً پتہ نہیں کتنے مقروض ہے، یعنی 100 گنا وہ مقروض ہے. 900، ابھی 900 مقروض ہے. وہ اس طرح کا کوئی فگر ہے، یعنی 100% اضافہ ہے. تو یہ کہاں گیا یہ پیسہ؟ کون کا کے لے گیا؟ کرپشن کی بات یہ کر رہے تھے. بھائی آپ نے خیبر پختونخوا میں وہ ریٹائر جنرل صاحب جو احتساب کمیشن کے سربراہ تھے، جب وہ اثرات آپ کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے طرف گئے کرپشن کی، تو آپ نے اس کو تالا لگا دیا احتسابی کمیشن کو. تو آپ کا نعرہ احتساب کا، ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ نعرہ ٹس ہوا. آپ کا نعرہ خودداری کا، اداروں کو مضبوط کرنے کا. خودداری آپ کی یہ ہے کہ کشمیر، اسٹیٹ بینک اور سی پیک، یہ آپ نے امریکہ کی غلامی میں. سر یہ باتیں تو آپ نے کئی دفعہ کہی ہیں، مجھے تو آج کے سوال پہ بتائیں نا. ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن. ابھی آ رہا ہوں سر ذرا سا، ابھی اس پہ آ رہا ہوں. ابھی ڈاکٹر صاحب، جی سر، ڈاکٹر صاحب ابھی آ رہا ہوں. اقتدار سے جانے کے بعد، اقتدار کی ہوس میں،
اقتدار کی جنون میں امریکہ میں باقاعدہ کمپنیاں ہائر کرے اور اس مقصد کے لیے کہ امریکہ سے تعلقات بنانا ہے. 2 دن سے آپ سن رہے ہیں کہ سفیر سے بھی ملاقات فواد چودھری کے بارے میں کہا جاتا ہے اور رابن رافیل سے بھی ملاقات, لیکن چھپا رہے ہیں, کسی کو بتا نہیں رہے ہیں. کل تک کہتے تھے امریکی سازش, آج کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا خطرناک ہوں. پھر شہباز گل آ جائے, عدالتوں کی توہین جو ابھی وہ بگت رہے ہیں, فارم فنڈنگ آپ کے سامنے, توشخانہ آپ کے سامنے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا فیض عیسیٰ کے کیس میں کہ یہ بددیانت ہے. انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں کہا کہ یہ آئین شکن ہے. اب چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن, جب یہ حکومت میں تھے, جب یہ ایکسٹینشن کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, مختصر 3 بار سمری بنائی گئی کیبنٹ سے, پوری حکومت سپریم کورٹ کو بھجوایا ایکسٹینشن کے لیے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور 3 بار غلط سمری بھجوایا. ان کی ورژن غلط تھی, ان کی تحریر غلط تھی, وہ نوٹ غلط تھی. جب ایک حکومت اتنا نااہل ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے 5 سطور نہیں لکھ سکتے, آج پھر ایک جملہ, آج پھر انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی منصب کو متنازع بنانے کی کوشش کی. پہلے محب وطن اور غیر محب وطن میں, یہ محب وطن ہے یا نہیں ہے, اس میں تقسیم کیا. آج کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت پر اس کو چھوڑ دے. بھائی آپ کے کہنے پہ فیصلے نہیں ہوتے, آپ ڈکٹیٹ نہ کریں. آپ کون ہو کہ آپ ریاست کو اور حکومت کو ڈکٹیٹ کر رہے ہو؟ یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے. اس کی تعیناتی کا, چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا طریقہ کار یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے, کسی اور کی نہیں ہے. یہ قطعاً نہیں ہے. اور یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ یہ فیصلہ جب تک موجودہ حکومت رہے گی وہ کرے گی. یہ فیصلہ, یہ کسی اور کے ڈکٹیشن پہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو چیف آف آرمی اسٹاف کے مسئلے کو, چیف آف آرمی اسٹاف کے مسئلے کو میڈیا میں لانا ہی نہیں چاہیے. یہ میڈیا میں لانا ہی نہیں چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے. صحیح. ایک بات مجھے کرنے کی اجازت دیے ڈاکٹر صاحب, ایک بات بس, میں ختم, پھر مجھے مت دے. ایک بات مجھے دے دے, پھر مجھے موقع مت دے. ایک بات یہ ہے, میرے بھائی فتیانہ صاحب نے کہا کہ اس کے پاس ووٹ نہیں ہے, عوام کا اعتماد نہیں ہے. بھائی 13 جماعتیں ہیں, 4 کروڑ ووٹ لیے, 4 کروڑ ووٹ اس کی پشت پر پڑی ہے. کیسے تم کہتے ہو کہ اس کے پاس ووٹ نہیں ہے؟ آپ کے پاس ووٹ ہے. صحیح ہے. میں ذرا جیسی شوکت صدیقی, ٹھیک ہے سر, میں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کیا کہیں گے سر کہ آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ حقیقی آزادی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, عوام کو حقیقی آزادی دلانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ مانتے ہیں کہ اس لیے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں, حالانکہ آپ امپورٹڈ حکومت ہیں, لیکن آئین نے آپ کو ڈسکریشن دیا ہے. جی 5 منٹ آپ کے پاس ہے. حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. ہاں جی, خواجہ جی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا جب آپ کی کرسی تھی, آپ کا اقتدار تھا, حقیقی آزادی تھی. اس لیے جب آپ آزاد تھے تو آپ نے اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا, یہ ہے حقیقی آزادی. آپ نے کشمیر نریندر مودی کے حوالے کیا, یہ حقیقی آزادی. آپ نے UN سیکورٹی کونسل میں بھارت کو ووٹ دیا, یہ ہے حقیقی آزادی. آپ نے اپنی معیشت کو ڈبو دیا, اپنی سیاست کو چمکایا, یہ ہے حقیقی آزادی. IMF سے آپ نے معاہدہ کیا, کن شرائط پر کی, اور اسی معاہدے کے تم نے توڑا اپنی سیاست بچانے کے لیے, جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک بند کر دیا سر, سی پیک کی بات نہیں مان رہا تھا. سی پیک بند کر دیا, یہ ہے حقیقی آزادی آپ کی. آپ نے وہ سیکریسی آؤٹ کی, یہ ہے حقیقی آزادی. یعنی جب آپ نے جو بلنڈر کیے جب آپ حکومت میں تھے, یہ ہے حقیقی آزادی. لہذا جب آپ کرسی پر تھے تو جمہوریت بھی تھی, پاکستان بھی آزاد تھا, فوج بھی متحد تھی, ایٹمی اثاثے بھی محفوظ تھے, ملک 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا. جیسے آپ کرسی سے آپ کو ہٹایا گیا, آپ کی دماغ پر وہ جنون اقتدار کا, وہ ہوس اتنا سوار ہے کہ آپ ہر صورت میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, خواہ وہ آئینی راستہ ہو یا غیر آئینی راستہ ہو. آپ موجودہ حکومت کو ہر صورت میں ہٹانا چاہتے ہیں, خواہ وہ آئینی راستہ ہو یا غیر آئینی راستہ ہو. ہم نے تو آپ کو ایک آئینی راستے سے ہٹایا, ایک آئینی راستے سے.
قائد اعظم کی بات آپ نے کی میرے بھائی فتیانہ صاحب نے. دیکھیے قائد اعظم صاحب نے کشمیر کو شیرک قرار دیا تھا. آپ نے تو اس شیرک کو کاٹ دیا. یہ تحفہ آپ نے قائد اعظم کو دے دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی حکومت تھی نہیں, آپ کی پوری سیاست کا فاتحہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, پوری سیاست کا. اور دوسری بات یہ, قائد اعظم نے جولائی سن 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ معیشت کی وہ بنیاد ہوگی جو مغرب کی پالیسیوں سے, معاشی پالیسیوں سے آزاد ہو کر رہے گا اور اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا. آپ نے کیا کیا؟ اس قائد اعظم کی ویژن کو, اس کی روح کو آپ نے ملیامیٹ کیا, دفنا دیا, ان کو دکھ پہنچا دیا. آپ نے اس ادارے کو 74 سال کے بعد, 48 کے بعد, جولائی 48 سے آج تک کسی بھی حکومت نے یہ جرأت نہیں کی. آپ کی حکومت نے اتنا بڑا بلنڈر کیا, جسارت کی کہ اس ادارے کو جو قائد اعظم نے کہا کہ یہ اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا اور مغرب سے آزاد ہوگا, تم نے اسلامی اصولوں کے تحت سمیت مغرب کے حوالے کیا, امریکہ کے حوالے کیا. آج اگر قائد اعظم محمد علی جناح کو روح دے تو میرے خیال وہ کہیں گے کہ جتنا نقصان عمران خان نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا. آپ نے پاکستان کی سیاست کو گالی بنا دی, آپ نے جمہوریت کو گالی بنا دی. بدتمیزی اور بد اخلاقی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب حکومت میں تھے, سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں آپ کے وفاقی وزراء نے جو بعد میں معافی دے چکے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو, ان کے ممبران کو, چیف کو گالیاں نہیں دی, آگ جلانے کی بات نہیں کی, پھر معافی کیوں لی؟ اسی عمران خان نے معافی نہیں لی توہین کے نتیجے میں. آج بھی توہین عدالت کیس کا ان کو سامنا ہے. بھائی آپ چاہتے یہ ہیں کہ میں اس ملک کا مسیحا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں, میں وفادار ہوں, باقی سارے ملک دشمن ہیں, سارے غدار ہیں. یہ سرٹیفکیٹ اچھا سر, وہ الیکشن پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کس نے آپ کو دیا؟ عمران خان پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس امپورٹڈ حکومت سے الیکشن پہ بات کرنا چاہتا ہوں, طے کرنا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ کہا ہے سر. کیا دیکھیے اب اس, دیکھیے ڈاکٹر صاحب پہلے ان کے خلاف فارم فنڈنگ کیس ہے. 4 فیصلے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کو آئین شکن قرار دیا, عمران خان کو. قاضی فائز شاہ کے فیصلے میں انہوں نے ان کو بددیانت قرار دیا. الیکشن کمیشن نے اس کو چور ڈکلیئر کیا, چیزوں کو چھپایا, فراڈی دکھایا گیا. لہذا یہ بددیانت بھی ہوا, یہ آئین شکن بھی ہوا, اور یہ قانون شکن بھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے دن نہیں کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی یہ قانون کے خلاف ہے, لہذا یہ قانون شکن بھی. جب ایک شخص کی حکومت, قانون شکن بھی, آئین شکن بھی, یہ سب کچھ بھی, بددیانت بھی, لہذا آئین شکن کی. میرے سوال کا جواب دیں, آپ حکومت ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ آئین شکنی اگر ہوئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹ کیوں نہیں کرتی؟ آپ بتائیں نا سر. اگر آئینی ادارے نے ان کو بددیانت کہا ہے تو آپ ان کا کیس لے کے سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ یہ حکومت کا کام ہے. آپ میڈیا ٹرائل کیوں کر رہے ہیں؟ ایکشن کیوں نہیں لیتے سر؟ آپ کی بات صحیح ہے, بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. ان کا ٹھکانہ بنی گالا نہیں ہے, ان کا مستقبل اڈیالہ میں ہوگا. اگر نواز شریف جا سکتا ہے, مریم جا سکتی ہے, فریال تالپور جا سکتی ہے, اشرف علی زرداری جا سکتا ہے, رانا ثناء اللہ ناصر گنا میں جا سکتا ہے, خاقہ نبسی ناصر میں جا سکتا ہے, سعد رفیق. مجھے جسٹس صاحب کی طرف جانا ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ میں اس حکومت سے الیکشن پہ بات کرنے کو تیار ہوں. اس پر تو کمنٹس کرتے میں آگے جاؤں. نہیں, نو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس پر بات نہیں ہوگی. اپنی مدت ہم پوری کریں گے. 2023 اکتوبر میں انتخابات ہوں گے. عمران خان کے کہنے پر الیکشن کے فیصلے نہیں ہو سکتے, قطعاً نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, بس بات ہو گئی. یہاں پہ بڑا کلیئر کٹ آپ نے میسج دے دیا. میرا خیال ہے ریاض فتیانہ صاحب عمران خان تک پہنچا دیں گے. حمداللہ صاحب کوئی آخری جملہ, بالکل 1 منٹ آپ کے پاس ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ میرے بھائی فتیانہ صاحب نے کہا پروفیشنل سولجر ہو, تو کیا یہ جو 4-5 کی لسٹ دی جاتی ہے یہ پروفیشنل نہیں ہے؟ علم میں اونچ نیچ ہے.
کیا یہ اس میں بھی تفریق ہے کہ کوئی محب وطن ہے کوئی محب وطن نہیں ہے؟ اس کی کوئی تشریح کوئی جواز اس جملے کا کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں.